بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان ڈاکٹر شفقت حسین اپنے وعدے کے مطابق ایک انٹرسٹنگ اینڈ بہت ہی نالجفل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہے. اسپیشل ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کے اس ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں جو ٹاپک ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جو کارڈک ایشوز ہمارے معاشرے میں ایک بہت کامن مسئلہ ہے. اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے, جس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جو دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرسٹ آف آل ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر راسب انتظار موجود ہیں جو ہمیشہ ایز اے گیسٹ ہمارے پروگرام کو جوائن کرتے ہیں, اور آج کے اس پروگرام کو گیسٹ کے ساتھ ساتھ ایز اے کو ہوسٹ بھی کریں گے. اور سیکنڈلی جو کارڈک ایشوز ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر جو گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈک سرجن ڈاکٹر عزیز اللہ خان نیازی صاحب جو کارڈک ایشوز کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور آپ کے لیے ایک آگاہی پروگرام جو ہے وہ آج ہم ترتیب دینے جا رہے ہیں. اور پروگرام کے باقاعدہ آغاز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر راسب انتظار صاحب کو جو ہے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر عزیز اللہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے تبادلہ خیال کریں. ڈاکٹر صاحب پلیز. السلام علیکم, کیسے ہیں شفقت بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, فرسٹ آف آل تو یار ہم لوگ دیکھیں گے کہ آج جو ہمارے کارڈک ایشو ہیں اس کے ساتھ ساتھ میدے کے بھی ایشو ہیں ہم لوگوں کو آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ لوگ کس طرح سے میدے کے مسائل کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور وہی جو سیم سمٹمز ہیں وہ ممک کر رہی ہوتی ہیں دل کی سمٹمز کے ساتھ جو سم ٹائم نا مس ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. جی نارملی پیشنٹ ایک کلینک کے اوپر واک کرتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے ایپیگیسٹرک پین کے ساتھ, تو ہم لوگ اسے نارملی میدے کی ادویات دیتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں نارملی, ٹھیک ہے نا. جی. اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کسی اور دوسری جگہ پہ جاتا ہے, جب وہی پین سیٹل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہی بندہ دوبارہ سے پھر کلینک کے اوپر آتا ہے. نارملی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے ECG, وہ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بے شمار چینجز آ رہی ہوتی ہیں جس کو پھر ریفر کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہمارے ہاسپٹل کے اندر, جو نارملی جو نئے ڈاکٹر آ رہے ہیں, ہاؤس آفیسر وغیرہ جو ہیں, وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اور وہ ایک پیشنٹ کو جانے دیتے ہیں, کنفیوژن ایک کریٹ ہو. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو میں ڈاکٹر عزیز اللہ صاحب کو وارم ویلکم کہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ٹاپک کو پریپیئر کیا. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم ان ہیلتھ اسپیشل پروگرام. آپ ہمیں بتائیے, آگاہی دیں کہ کارڈک ایشو کس طرح سے آتے ہیں, اور آج کل تو نارملی ینگ پیشنٹ کے اندر بہت زیادہ آ رہے ہیں. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا, اتنا خوبصورت پلیٹ فارم دیا کہ ہم لوگوں کو انتہائی اہم موضوع کارڈیالوجی, دل کے امراض کے اوپر آگاہی دیں. دل کے امراض اگر دیکھے جائیں نا تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات جو ہوتی ہیں وہ دل کے مسائل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, اچھا بھلا رات کو سویا تھا صبح اٹھ نہیں سکا, اور اس میں کوئی عمر کا لحاظ بھی نہیں ہے, نوجوان ہو یا بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کا مطلب وہ شکار ہو جاتا ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ یہ امراض لاحق کیسے ہوتے ہیں, ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ہم کہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں اس چیزوں کو. جی. جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ میدے کے مسائل, میدے کا مسئلہ اور دل کا مسئلہ بڑا قریب ہوتا ہے. اکثر ہم جس کو میدے کا مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دل کا مسئلہ ہوتا ہے, اور جس کو دل کا مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ میدے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو نا اپنی باڈی کی ایز اے ڈاکٹر, میرے ساتھ اشفاق صاحب, راشد صاحب بھی ہیں, تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کی میدا ہے نا یہ بائیں طرف زیادہ پڑا ہے. جی. تو یہ بائیں طرف آپ کا دل بھی ہے, تو دل اور آپ کا جو میدا ہے یہ بالکل کلوز ہے, جس کی وجہ سے جیسے ہی میدے کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا دل کے قریب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کو دل کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا. ایسے ہی آپ کا دل کا مسئلہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کو میدے کا مسئلہ سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کو حل کیسے کیا جانا چاہیے؟ جی. تو اس کے لیے جو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ عموماً اس کی پین, اس کا درد مختلف قسم کا ہوتا ہے, اور جو دل کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا درد مختلف قسم کا ہوتا ہے. جو دل کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں عموماً جو آپ کی یہ درمیان کی ہڈی ہے اس کے پیچھے جلن ہوتی ہے, اور اس جلن کے ساتھ تیز جیسے چھری نہیں آپ کو چبھ رہی ہوتی ویسے آپ کو نا درد ہوتا ہے, اور یہ درد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے, کم نہیں ہوتا. یہ آپ گھر میں عموماً ہمارے
मैदे के दवाइयाँ पड़ी होती हैं, हम वो फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाते। आर्जी तौर पर कोई थोड़ा सा रिलीफ हो भी जाए तो फिर शुरू हो जाता है। और फिर ये है कि ये थोड़े टाइम के बाद इसमें ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपका ये दर्द बाएं बाजू में चला जाता है, जबड़े में चला जाता है, या दोनों बाजू में जा सकता है, और ये दर्द बढ़ता जाता है। और इसमें अमूमन ये होता है कि मरीज बेहोश भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सूरत हाल के अंदर जैसे जैसे हम देखें कि मरीज़ जो है वो उसका दर्द बढ़ता गया है, वो आराम नहीं आ रहा और ये बार बार हो रहा है। मैदे का मसला अमूमन इस तरीके से नहीं होता। मैदे के मसले में आप दवाई ले लेंगे, आपको आराम भी आ जाएगा, और हो सकता है 5-6 घंटे आराम रहें, फिर आप ठीक हो जाएं, और इस तरीके से इसकी चुभन वाली दर्द भी नहीं होती। इसकी दर्द और तरीके से। जो दिल का मसला है, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छाती जकड़ी हुई है, जिससे ने आपको जोर से पकड़ लिया, जैम हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप बगैर कुछ टाइम ज़ाया के आप फौरन अपने करीबी अस्पताल पहुंचे, जो भी, और वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं। बिल्कुल, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर आपको कम से कम आपकी ECG करवाएगा, आपका कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेगा, उससे उसको इल्म हो जाएगा कि ये आने वाला जो दर्द है ये दिल का मसला है या ये मैदे का या किसी और चीज़ का मसला है। वहाँ से फिर फर्स्ट एड शुरू हो जाती है, और जो हम एक कहते हैं ACS प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आपको दिल की दवाइयाँ दी जाती हैं, और वक्ती तौर पे आपको फर्स्ट एड दे के आपको फिर अच्छे से टर्शियरी केयर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपका फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। इस तरीके से हम मरीज़ को बर वक्त बचा सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का मसला क्या होता है कि हम एक तो करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके अपना इलाज शुरू कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, 1-2 दिन पीछे चले जाते हैं। ठीक है, कि हम आज इधर से दवाई ले ली, पेन किलर ले लिया, ठीक हो गए। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमवात ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेन, मतलब कि हाउ लॉन्ग चलती है? एक तो मैदे की दर्द तो बार बार आएगी, लेकिन आती इसमें भी बार बार एपिसोडिकली, लेकिन कितनी देर तक स्टे करती है ये वाली दर्द जो है? इसका कोई टाइम पीरियड तो ख़ास नहीं होता कि ये कितनी देर के लिए करेगी, लेकिन ये जब होगी तो आपको बता देगी कि मैं कोई आम दर्द नहीं हूँ। मुझे जो है ना, अगर फ़ौरन ट्रीट नहीं किया तो मैं आपकी जान भी ले सकती हूँ। तो मरीज़ जो है उसलिए घर वाले भी अलर्ट हो जाते हैं, और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इतना शऊर आ चुका है, मीडिया के थ्रू भी आ चुका है, वैसे भी लोगों में इस बात की अवेयरनेस आ चुकी है कि सेहत के क्या क्या मसाइल हैं, कैसे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगरचे हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ सेहत की सहूलियात बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं, लो लेवल की हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी पहुँच चुकी हैं हर घर तक कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट एड। अब ये हमारी अपनी है कि हम उसको कितनी देर में दिल का मसला समझते हैं या मैदे का मसला समझते हैं, या इन्वेस्टिगेशंस कितनी जल्दी करवा लेते हैं। तो ये बहरहाल अपनी एक जांच है हमारी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डॉक्टर लेट वी फाइनलाइज डॉक्टर कि ये स्टमक का मसला है या हार्ट का इशू है। एग्जैक्टली, हमें डॉक्टर को रिव्यू करना चाहिए। लेकिन मैं ना एक चीज़ कहूँगा, मुझे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे, मैं व्यूअर्स के लिए, आगाही के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मसला हो आप उसको छोटा ना लें। जब आप उसको छोटा नहीं लेंगे तो छोटा होगा तो वो तो आपको तंग नहीं करेगा, बड़ा होगा तो आपका बवक्त इलाज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, बिल्कुल लगा लेंगे 15-20 किलोमीटर के मसाफत के ऊपर है, उस टाइम पे पेशेंट को क्या करना चाहिए अगर वो इस तरह की अलामत उसको आ रही हैं, चेस्ट पेन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है उसको, ठीक है, बहुत हैवीनेस है चेस्ट के ऊपर, तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए इमीडिएटली एट द होम लेवल के ऊपर, क्योंकि उसको तो टाइम लगेगा हॉस्पिटल तक पहुंचते या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर तक पहुंचते हुए। मेरे ख्याल में आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, और शायद मैं कहता हूँ कि आज इस पूरे प्रोग्राम की जान ये सवाल है। क्योंकि देखें, जब आप शुरू से किसी चीज़ को ना कवर कर लेते हैं, उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, तो फिर आगे मसला उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो हमें जैसे कोई एक मसला स्टार्ट होता है तो हमें फर्स्ट एड कैसे चाहिए होती है, क्योंकि एक बंदा गांव देहात में रह रहा है जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत नाकाफ़ी होती हैं। अगर हम बुनियादी मरकज़ सेहत देखें या देही मरकज़ सेहत देखें तो वहाँ पे इस तरीके से आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। अगरचे अभी देही मरकज़ सेहत पे ECG मशीन वगैरह, लेबॉर्ट्रीज वगैरह आ गई हैं, लेकिन फिर भी हाई लेवल की नहीं है। तो फिर भी मैं ऐसे मरीज़ों के लिए कहूँगा कि आप फ़ौरन डॉक्टर्स के पास ज़रूर पहुँचें। और इसमें यह है कि आप घर के अंदर ना कुछ अगर आपका पहले कोई ख़ानदानी मसला है दिल का, तो आप घर के अंदर आपके पास
कम से कम एनजीसेड टाइप और डिस्प्रिन और इस किस्म की दवाइयाँ ज़रूर पड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट एड के तौर पे, फर्स्ट एड की, ठीक है, एट द टाइम की जा सकती। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेरा इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा है, हम चूँकि डॉक्टर्स हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें एक वर्कशॉप कराई जाती है BLS की वर्कशॉप, ओके, बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसका मकसद ये है कि एक बंदा है, उसको इमरजेंसी हो गई है, वो कहीं चलते चलते रोड पे कहीं पे गिर गया है और वो बेहोश हो गया है और उसका नहीं पता चल रहा, जी जी। तो हमें अगर एज अ सिटीजन हर बंदे को इस वर्कशॉप की ट्रेनिंग कराई जाए तो इससे हर बंदे को फर्स्ट एड देनी आ सकती है, जिसकी वजह से हम बोंगियां नहीं मारेंगे। बहुत अच्छी सजेशन है सर। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरह का बेसिकली है तो गवर्नमेंट, देखो ना आपके पास रेस्क्यू जैसा इदारा, जी जी, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो मैं कहता हूँ, मुझे कभी कभी ना मैं दोस्तों से मजाक में कहता हूँ कि परवेज़ इलाही ने अपने दौर में एक काम जो किया है, तो उस काम के बेस पे उसको अगर किसी काम पे जन्नत मिली ना उसको, अगर वो जन्नत में गया, ऐसा तो मुसलमान है, हमारे दुआ है कि सब मुसलमान जन्नत में जाए, लेकिन इस काम पे उसको जन्नत ज़रूर मिलनी चाहिए कि रेस्क्यू 112 एक ऐसा काम है जिसकी बुनियाद पे हम उनको दुआएं दे सकते हैं। लेकिन इसको आगे यूटिलाइज कैसे करना है, ये हमारी रियासत का काम है। इसके अंदर डॉक्टर्स की भर्ती होनी चाहिए, इसके अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट। अब मैं आपको बताऊं, जो डेवलप कंट्रीज है ना, वहाँ पे आपको ये डिफिब्रिलेटर आपको जगह जगह मिल जाएंगे कि कहीं पे कोई कोलैप्स हुआ है, अगर उसको वहाँ पे शॉक की ज़रूरत है तो फ़ौरन से वहाँ पे लगे होते हैं, वो उसको शॉक देते हैं, CPR होता है और वो बस मरीज़ ठीक हो जाता है, मतलब उसको फर्स्ट एड मिल जाती है, उसको आप अस्पताल तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। अब बात यह कि हमारे हम देहातों की बात करें कि वहाँ पे लोगों को क्या किया जाए, अवेयरनेस मीडिया के थ्रू कि दिल के मसाइल क्या हैं, इनको कैसे आपने एक डायग्नोज करना है, तशखीस कैसे करनी है। वो तशखीस प्रॉपर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक पहुंच जाएंगे कि हो सकता है ये दिल का मसला हो। उसके बाद उनके पास कौन कौन सी अद्वियात घर में पड़ी होनी चाहिए। अगर किसी को घर में ब्लड प्रेशर चेक करना आता है, बाकी चीज़ें करनी आती है तो वो कर सकता है, लेकिन साथ जब आप BLS की वर्कशॉप है ना, BLS की वर्कशॉप में प्रॉपर ये सारी चीज़ें हैं कि आपने खुद क्या करना है और ऊपर 112 को कॉल करके क्या बताना है, ठीक है। वो जैसे ही ये करेगा, साथ में वो आप ऊपर कॉल करें रेस्क्यू 112 के, अब ये पेशेंट हो, इसको फ़ौरन से अस्पताल पहुंचाया जाए, तो वो जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचेगा। वहाँ पे उसका जब एक डॉक्टर के पास आप पहुंच जाते हैं ना, तो कम से कम डॉक्टर उसको वहाँ पे देख के जान जाता है कि इसको क्या हुआ, ECG वगैरह वो सारा कुछ करवा के वो कर लेगा। तो इसलिए गांव देहातों में कम से कम ये चीज़ अवेलेबल है। अब जिसकी मौत लिखी है उसके बारे हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम हम अपने मुल्क के लेवल पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है कि BLS की वर्कशॉप के ऊपर घर के अंदर फर्स्ट एड क्या क्या होनी चाहिए, और हमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रेस्क्यू के लेवल पे और बुनियादी मरकज़ सेहत, देहाती मरकज़ सेहत पे ये लाजमी होनी चाहिए। वैसे मेरी अपनी एक सजेशन है डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट विलेज टू विलेज तो ना करें, लेकिन एटलीस्ट यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर तो मस्ट होनी चाहिए ये वाली ट्रेनिंग। चंद बंदों को ट्रेन किया जाए और उनके पास फर्स्ट एड पड़ी होनी चाहिए, कहीं पे भी मसला हो कॉल जाए, वो फिल फॉर। अब तो टेलीकम्युनिकेशन का दौर है, तो बड़ी इजीली लोग कॉल करते हैं तो घर में आ जाता है बंदा। मैं 100% यहाँ तक तो होना चाहिए। जी जी। और दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आजकल आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट ऑन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, यंग पेशेंट्स दिल के अमराज के साथ आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पहले तो हम सुनते थे कि जी दिल का अमराज जो 40 साल के बाद आता है, लेकिन अब 20 ईयर में आ रहा है, 14 ईयर्स में, 18 ईयर्स में, हर एज के अंदर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं इस चीज़ से पहले ना आपको बता दूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जैसे जैसे हम कुर्बे क़यामत के करीब जाएंगे तो उम्रें तो वैसे ही हमारी कम होती जाएंगी, ठीक है ना। अब आप देखें कि 70-80 साल तक जो पहुँचे हैं ना, वो आज जो 1950s में थे, अब जो नए हम जनरेशन आ रहे हैं ना, हम 60 साल की ज़िंदगी जी लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में एवरेज एज भी 57-58 है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि अगर हम अपना वो रिस्क फैक्टर्स को कम करें जिसकी वजह से दिल के मसाइल होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। कंजेनिटल डिसऑर्डर का तो एक अलग है ना, कि जो मौरूसी हैं, आपको वालिदैन से मिले हैं, वो उनका तो एक डिफरेंट है। लेकिन जो आप खुद से अगर जो रिस्क फैक्टर्स को आप अपने करीब लेके आते हैं और अपने आप को दिल का मसाइल में मुब्तला करते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेवल पे है कि दुनिया में तमाम बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ स्ट्रेस है। 80% बीमारियां दुनिया में स्ट्रेस का
कैंसर है, दिल के मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं, कोई भी इशू है आपको स्ट्रेस ले डूबता है। दिल के मसाइल में देखें तो दुनिया में 60% दिल की अमवात स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना लें और अपने आप को एक अपना जो कंट्रोल है अपने नेगेटिव इमोशंस का अपने ऊपर कंफर्ट जोन में रखें। दूसरी बात यह है कि आपके जो जेनेटिक फैक्टर है उसको तो आप काम नहीं कुछ कर सकते, हम मॉडिफाइएबल के कर रहे हैं बात। स्मोकिंग हमारी नौजवान नस्ल में ना, अब हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में जनाब फलां एक्टर ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, एक मतलब दिखाया जाता है एक्शन, तो हम वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वही बनने फैशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हम तो वही बनने की कोशिश करते हैं कि मैं भी ये मैं हूँ बेसिकली, तो वो और चीज़ को हालांकि स्मोकिंग के ऊपर लिखे होते हैं इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ में आ जाते हैं। और नौजवान नस्ल में मैं हमारे अपने पास वार्ड के अंदर 25 साल 30 साल 35 साल का नौजवान है जिनके हमने बाईपास किए हैं, ठीक है। तो वो उनकी अगर हिस्ट्री लें ना तो चलो फैमिली हिस्ट्री तो अलग है, वो स्मोकिंग मेन चीज़ है। फिर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम नौजवान वर्जिश जिम एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, हम सारा दिन जॉब के अलावा या मोबाइल आजकल हमारे हाथ में है, हम मोबाइल के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी लैक का फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। खुराक ग़िज़ाइयत, हमारा जो जिस्म का मेन बॉडी पार्ट है उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं, हम नेचुरल जो न्यूट्रिशन है उससे बिल्कुल दूर जा चुके हैं। हम हर चीज़ प्रोसेस्ड खा रहे हैं, हम हर चीज़ फैक्ट्री से बनी खा रहे हैं, पैकिंग में खा रहे हैं, हमारा जो आटा है वो प्रोसेस्ड आता है, वो फ्लोर मिल से आता है, हमारा नेचुरल हम गंदम नहीं खाते हैं। जो उसके अंदर डाइट बेसिक न्यूट्रिशन है ना जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो जब आप फ्लोर मिल से चीज़ें लेके आते हैं वो सारी उसमें से निकल जाती हैं आपके अंदर। अब देखें, आप अंडे खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, ब्रॉयलर खाते हैं, अंडा खाते हैं, बाकी जो चीज़ें खाते हैं, मैं आप मिसालें पहले घरों में आप देखें ना, घरों में मिसालें तैयार हो रहे हैं फूड के, वो सारा उनका ज़ायका देख लें, आपके ज़ायका देख लें, ये सारी चीज़ें ये हम जितना भी कह लें। और पाकिस्तान में एक मैं कहीं पे ना पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि एक किसी बार फॉरेन विजिटर आया और उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, और उस हम सब पाकिस्तानी इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में सिगरेट सबसे कम मुजरे से आता है। मतलब आपकी जो ग़िज़ा है वो आपकी खालिस नहीं है, ये भी आपके लिए जानलेवा है, ये भी आपको ऐसा, हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और वो केमिकल्स हैं, ठीक है। तो दूध का ही लगा लें, दूध यार मैं किस चीज़ के ऊपर बात करूँ, हम पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ को खालिस नहीं कह सकते। अब मैं वो दिन बैठा था, मेरे दोस्त कहते हैं कि ऑल पर्स की चाय बनानी है, तो मैंने कहा यार अगर ये आज से मुझे 5 साल पहले तो मैं कहता यार मैं ऑल पर पीता हूँ, मेरी एक आदत थी कि चूंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हम ऑल पर मैं एक डेली का पीता था कि चलो यार दूध एक एनर्जी ले लें। लेकिन जैसे जैसे अब फील्ड में आए हैं तो हमें पता चला यार हम तो हर चीज़ 2 नंबर खा रहे हैं, नेचुरल फूड से हम बिल्कुल ही। अब आप देखें कि पहले ज़माने के लोग क्यों 100 साल ज़िंदगी गुजारते थे, उन सारा दिन खेतों में हल चलाना, कोई फिजिकल एक्टिविटी होती थी। सबसे पहले तो वो मोटे नहीं थे, हमारे पेट निकल आए, बिल्कुल वो बिल्कुल मोटे नहीं थे, लेकिन ताकत में हमसे कई गुना ज़्यादा थे। बच्चे उनके 8-8 10-10 थे और उनको फील ही नहीं होता है कि उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए। आजकल तो 2 बच्चे पैदा करें हम ख़त्म हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि उनकी ग़िज़ा भी खालिस थी, वो जितनी सरगर्मी, इसी चीज़ के ऊपर तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि उनकी सब्जियाँ खादों वाली नहीं थी, नेचुरल थी, नेचुरल उनकी फर्टिलाइजर थे, यही घर का जो कूड़ा करकट होता था ये खेतों में चला जाता था, या आपके जो सब्जियां होती थी उसको इस्तेमाल हो जाता था, उनको नेचुरल फर्टिलाइजर मिल रही थी, ठीक हो गया। फिर वो उनका जो एनवायरनमेंट था, अब हमारा है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, हम रहते हैं पक्के घरों में। थोड़ा सा टाइम जी ब्रेक का है, जी तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को दोबारा से नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जो है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा से हम आज के इस प्रोग्राम में हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। तो प्रोग्राम के सिलसिले को बाकायदा हम आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये दिल के मसाइल में जब मुब्तला हो जाते हैं उसके बाद अगर खुदा न खासा ऑपरेशन तक नौबत चली जाती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन से बहुत डरते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? असल में लोग चीज़ से डरते क्यों हैं? डर तब पैदा होता है जब आपको ना उस चीज़ के बारे में मनफी मालूमात ज़्यादा लोग देते हैं। यार फलां का ऑपरेशन हुआ था, बेहोशी से उसने अपना निकला ही नहीं, वो वहीं बेहोशी के अंदर ही फौत हो गया,
یا فلاں نے پروسیجر کروایا, اس کی پیچیدگیاں اتنی آ گئیں, زخم خراب ہو گیا, تو اور اس کو دوسری بار آپریشن کروانا پڑ گیا, مطلب اس طرح کی چیزیں. اور یہ نارمل روٹین میں ہم دیکھتے رہتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر. جی جی. اس کے لیے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کیا کرنی ہوتی ہے؟ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ اس طرح ہم کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ زیادہ رسک فیکٹرز والے ہوتے ہیں, مطلب ایک پیشنٹ ڈائبیٹک بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور مطلب کہ اس کا گھر کا غریب ہے, گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہ اس کو آفٹر جو ہے نا آپریشن اس کی ہائیجینک انوائرمنٹ یا صاف ستھرا انوائرمنٹ نہیں ملے گا. تو جو لوگ آپریشن کرواتے ہیں ان کو اگر ڈائبیٹک ہے تو اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ اس کا زخم خراب ہو سکتا ہے. اوکے. اسی طریقے سے اگر گھر میں صاف ستھرا ماحول نہیں ہے تو زخم خراب ہو سکتا ہے. بالکل. پھر یہ ہے کہ آفٹر جب آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہاسپٹل کے اندر بھی زخم خراب ہونے کے چانسز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہاسپٹل سب سے زیادہ جو انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. ہاسپٹل ایکوائرڈ جو انفیکشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ لیتھل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں, ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فوراً سے مریض کو ڈسچارج کریں. اور کیونکہ گھر کے اندر تو چلو ایک آدھ قسم کا جراثیم ہوگا نا, سیپریٹ انوائرمنٹ ہوگا, جراثیم کم ہوں گے. ہاسپٹل کے اندر تو اتنا زیادہ پیشنٹ پڑا ہوتا ہے, ہر ایک اپنا پیشنٹ جو ہے وہ وہاں پر ڈفرینٹ جراثیم کیری کرتے ہیں. اچھا, جیسے ہم اس کو گھر بھیجتے ہیں نا, ہم اس کو 2-3 چیزیں کہتے ہیں. خوراک, آپ کی خوراک بہترین ہونی چاہیے. جی جی. آپ جب تک اچھی خوراک نہیں کھائیں گے, جو آپ کا زخم ہے آپریشن کے بعد وہ کیسے ہیل کرے گا؟ کیونکہ مسل میس بننا ہے نا, آپ کا گوشت بننا ہے, تو وہ جب تک گوشت نہیں کھائیں گے گوشت کیسے بنے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ صفائی. اب آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ لوگ 1 ہفتہ 2 ہفتے نہاتے نہیں ہیں کہ زخم نہ خراب ہو جائے. تو میں اپنے یہاں پہ ویورز کو ضرور کہوں گا کہ جن کا آپریشن ہو جاتا ہے ان کو آپریشن کے اگلے دن ہی نہانا شروع کر دینا چاہیے, زخم کی صفائی شروع کر دینی چاہیے. ان کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ نہانے سے زخم خراب نہیں ہوتا, ٹھیک ہوتا ہے. ہاں, نہانے کے بعد آپ کو زخم کو خشک کرنا ہے, اس کے گر کے کوئی میل نہیں رہنے دینی. اگر میل ہوگی اور خشک نہیں ہوگا تو وہاں جراثیم کو پلنے کا موقع ملے گا. تو نہانے سے آپ کا زخم خراب نہیں ہوتا, آپ نہا سکتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ 1 دفعہ دن میں ضرور نہائیں. اب سردیاں بھی آ رہے ہیں تو لوگ وہ نہانے کی تھوڑی روٹین کم ہو جاتی ہے. پاکستان کا نا المیہ ہے, لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں, 1 ماہ نہاتی نہیں ہے کہ شاید زخم یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ چیز کہ زخم میں سٹیچز ہیں یہ خراب ہو. تو یہ سب سے زیادہ اویئرنیس دینے والی چیز ضرورت ہے. اچھا, اب ہو گیا کہ انستھیزیا, بیہوشی کے مسائل میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایون میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک آپریشن کروایا 80 سال کے بابے کا, 85 سال کے بابے کا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ ریکور بھی ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. بیہوشی کے مسائل پھر ان میں ہوتے ہیں جن کے پہلے سے رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا پھر آپ کسی پراپر جگہ سے اپنا آپریشن, بعض اوقات جو ہم آپریشنز کروا لیتے ہیں نا, ہم چھوٹے ٹرشری کیئر لیول سے کروا لیتے ہیں, جو اس قسم کے ہر دیکھو نا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کرتا ہے, میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایک سمپل ڈاکٹر سے کروائیں گے جس کا مطلب ایک سی سیکشن والا ڈاکٹر جو ہے نا وہ سپائنل کارڈ میں انجیکشن دے دے گا, لیکن اس کا کارڈک سرجری والا وہ نہیں ہوگا ایکسپیرینس. تو پراپر ایک ایکسپیرینس ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو انستھیزیا ایک ہے فیلڈ, لیکن اس کے علاوہ اس کے اپنے جو رسک فیکٹر ہیں پیشنٹ کے, وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے اس کی پیچیدگیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. یہ پیچیدگیاں جو ہے نا وہ آپریشن سے آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, دنیا کی سیفسٹ ڈرگ جو ہے نا وہ پیناڈول ہے, لیکن اس کی بھی کمپلیکیشن اتنی ہے کہ بندہ مر سکتا ہے. جو ہم ڈیلی بیس پہ پانی کی طرح کھاتے ہیں, سر درد ہوا, کچھ بھی ہو, ہم پیناڈول میں, کیبنٹ میں, آفس میں, ہر جگہ موجود ہے. ایگزیکٹلی. کوئی بھی چیز ڈاکٹر صاحب لمٹ سے زیادہ یوز کرو گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایگزیکٹلی. ایون کہ کھانا بھی آپ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہو تو وہ بھی آپ کی باڈی کو نیگیٹو افیکٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ادھر میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ ایک پیشنٹ کلینک کے اوپر آیا, 2 پیشنٹ آگے لگا لو کہ دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹل ٹرشری کیئر میں چلے جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں جی, ڈاکٹر دیکھتا ہے, ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک کا کیبج ہوگا, دوسرے کی اینجیوپلاسٹی ہوگی. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دونوں کا ہمیں فرق تو بتا دیں کم سے کم ناظرین کو, ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے, کیا لوگوں کو کروا لینا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو اسٹنٹ سے بھی ڈرتے ہیں بے شمار, وہ بھاگ آتے ہیں ہاسپٹل سے لاما ہو کے. آپ نے نا بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, کیونکہ سرجنس کے بارے میں چاہے کسی بھی فیلڈ کے, ان کے بارے میں بات مشہور ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں. تو میں کارڈک سرجری کے حوالے سے نا اپنے ویورز کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کارڈک سرجری جو آپریشن ہے نا, اس میں سب سے زیادہ سرجن خود ڈر رہا ہوتا ہے.
کہ میں سرجری نہ کروں اس پیشنٹ کی, کہ بغیر سرجری کے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ وہ پروسیجر کارڈک سرجری دنیا کی مشکل ترین سرجری ہے اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے میڈیکل فیلڈ میں. ٹف پروٹوکول ہے. اب ایک بندہ ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کی سرجری کرنی ہے, اس کا بائی پاس آپریشن کرنا ہے یا اس کو اسٹنٹ ڈالنا ہے. یہ ایک پوری ٹیم بیٹھتی ہے, اس میں کارڈیالوجسٹ بھی بیٹھتا ہے, اس میں کارڈک سرجن بھی بیٹھتے ہیں. یہ دونوں اینجیوگرافی ایک پروسیجر ہے جس کے اندر ہم نالیوں کے اندر کا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بند ہے, یہ 20% بند ہے, 40% بند ہے, 60% بند ہے, یہ ٹوٹل بند ہے. اس کنڈیشن کو دیکھ کے ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہونا ہے. اب یہ بھی کرتا ہے کہ دل کو نا مختلف نالیاں خون مہیا کر رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ٹویل ہوتا ہے نا, ٹویل سے ایک بڑا پائپ سے پورے مختلف کھیتوں کو پانی جا رہا ہوتا ہے. اب اس سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. اب جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں نا, اگر ان میں سے ایک آدھ بند بھی ہو جائے تو ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے میجر جو نالا ہوتا ہے نا, یا اس کو آپ میجر آرٹری کہتے ہیں, تو وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. دل کو ایک ہوتی ہے دائیں طرف کی نالی, ایک ہوتی ہے بائیں طرف کی نالی. جو ہمارے بائیں طرف کی نالی ہے یہ میجر نالی ہے. یہ اگر بند ہو جائے انیشیلی, مطلب شروع سے بند ہو جائے, تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے, ڈائلیما ہوتا ہے, ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سرجنس کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ آپریشن کریں. یا اس کے اندر ایک اور نالی ہوتی ہے, ایک بڑی نالی جس کو ہم LAD کہتے ہیں. اس کے اوپر پھر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو آپریشن کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہوتی ہیں نا, جو ان کے اوپر ہم اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اسٹنٹ ڈالنے سے مریض کا کام چل جاتا ہے. لیکن جب بڑی نالی ہوتی ہے, اگر یہ اس کے اندر کوئی کلوٹ آ جائے, کوئی لوتھڑا خون کا آ جائے, وہ پھنس جائے, تو پھر اس کا آپریشن ہونا ناگزیر ہوتا ہے. اور یہ پوری ایک ٹیم بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, کوئی ایک سرجن نہیں فیصلہ کرتا. پوری ہسٹری ہوتی ہے پیشنٹ کی, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے, جو بھی مطلب سرجری جتنی بھی ہو رہی ہوتی ہے نا میجر لیول پہ, ٹرشری کیئر لیول پہ, یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے, MDT. وہ پوری انستھیزیا والے بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں جنرل پراپر ٹیم ورک ہوتا ہے. تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ سرجنز کہیں پہ 2 نمبری کر جائے کہ میں نے جناب پیسے کے لیے, اور گورنمنٹ لیول پہ تو پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو گورنمنٹ لیول پہ یہ چیز ہے. لیکن بہرحال اس چیز کے اوپر, اور ڈاکٹر تو اس لحاظ سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کمپلیکیشنز کیا ہیں. میں جیسے بتا چکا ہوں کہ ایک مریض ہے وہ ڈائبیٹک بھی ہے, ایک مریض ہے وہ اس کو بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے, اور ایک اور کراتے ہیں CT اسکین, وائبلٹی اسکین. وائبلٹی جب ایک پیشنٹ کو دل کا مسئلہ بن چکا ہے, اس کے بعد ہم کراتے ہیں اس کا ایک وائبلٹی اسکین, جس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ جو اس کا ہارٹ اٹیک آیا ہے, تو ہارٹ اٹیک آتا ہے کسی ایک خون کی نالی کے بند ہونے سے. اب وہ خون کی نالی بند ہوئی ہے تو اس نے اس جو اپنے ایریا تھا اس کو کتنا نقصان پہنچے ہے. اب اس ایریا وہ واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اگر ہم اس کا بائی پاس آپریشن کریں گے تو کیا وہ بائی پاس آپریشن کامیاب ہوگا, وہ ایریا دوبارہ اپنی اصل صحت مند حالت میں بحال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ہم نہیں کرتے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے, دیکھتے بھی ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے کہ ایک ڈاکٹر پیشنٹ تھا, اس کا بائی پاس آپریشن ڈیسائیڈ بھی ہوا ہے لیکن اس کا نہیں ہو سکا, یا ایک کا وال تبدیل کرنے کا ڈیسائیڈ بھی ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی آگے آؤٹ کم نہیں ہونا, اس نے صحت مند نہیں ہونا. تو پھر ایسے مریضوں کو ہم دوائیوں پہ رکھتے ہیں کہ باقی زندگی اپنی دوائیوں پہ گزاریں جتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب جو بڑی عام پوچھی جاتی ہے, جو پیشنٹ کا کنسرن ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مان لو کہ میں نے آپریشن کروا لیا یا اسٹنٹ ڈلوا لیا, کیا اس کے بعد میری زندگی نارمل ہو سکتی ہے, کہ میں نارمل زندگی گزار سکتا ہوں پہلے کی طرح؟ اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ نارمل زندگی پہلے گزار رہا تھا تو کیسے گزار رہا تھا. اگر ایک بندہ آپ صحت مند ہیں, آپ کو پہلے کوئی بیماری نہیں ہوئی, تو آپ کیوں صحت مند ہیں؟ کیونکہ آپ نے وہ ساری چیزیں کی ہیں جو آپ کو صحت والی ہیں. آپ نے کبھی سگریٹ نہیں پی, آپ موسم کے مطابق اپنے آپ کو کپڑے پہن. اب جو بندہ شدید سردی کے اندر اگر اپنے اوپر کچھ نہیں پہنے گا تو اس کو نمونیا یا نزلہ زکام یا کچھ سانس کے مسائل ضرور ہوں گے. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو پراپر کور بھی کیا ہوا ہے, وہ قہوہ بھی پی رہا ہے, وہ ایسی چیزیں بھی کھا رہا ہے جس سے اس کی باڈی کی جو ہے, تو یہ ایک نارمل. تو جو بیمار ہو کے اور پھر اپنا آپریشن کروا کے بائی پاس, اور وہ پھر جب اپنی نارمل زندگی ایک وہ نارمل ہو گیا ہے, اب جب اس کا بائی پاس ہو گیا, وال تبدیل ہو گیا, وہ نارمل ہے, اب اس کا نیا دل بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کچھ تھوڑی بہت احتیاط, جیسے وہ اس طریقے سے ایکسرسائز نہیں کر سکتا, جم میں نہیں جا سکتا جیسے وہ نارمل انسان جا رہا ہے, لیکن وہ اپنی زندگی میں باقی کام کر سکتا ہے.
وہ اپنی خوراک کا خیال کرے, وہ ایسی چیزوں کی طرف نہ جائے جو اس کے دل کو دوبارہ خراب کر سکتی ہیں, اپنی خوراک کا خیال کرے. کولیسٹرول کے جو چیزیں کرتی ہیں, اب ہمارا ایک چیز ہے کہ ہم نہ کہتے ہیں کہ گھی کھانے سے کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. گھی کھانے سے کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوتا, آئل کھانے سے کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوتا. آپ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو شوگر کی وجہ سے بھی کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ میٹھے سے بچیں. آپ کی زندگی میں نا 2 زہر ہیں جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور خوراک کو بھی بڑا لذیذ بنا دیتے ہیں. 2 white poisons, آپ کی شوگر, آپ کا سالٹ. یہ تو ڈاکٹر صاحب سویٹ پوائزن ہو گیا. شوگر تو سویٹ پوائزن ہو گیا. ہاں, سویٹ پوائزن, میٹھا. یہ وہ زہر ہے جو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کھا رہے ہوتے ہیں. بڑی ایک ہماری فیوریٹ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی آپ کو کہے کہ یار یہ ریٹ پوائزن ہے, یہ منی بھی اسپینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. ایگزیکٹلی, ہم اپنا ہر چیز اسپینڈ کر کے اور اس کو لے رہے ہوتے ہیں اور بڑی دلیری سے لے رہے ہوتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے سارے زندگی دوائیاں استعمال کرنی ہیں. تو بہرحال اپنی زندگی میں 2 white poisons کو, سویٹ بھی ہیں اور نمکین بھی ہیں, ان کو منیمائز کریں. کسی چیز کے آپ کی زندگی میں کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کسی چیز کو کھانے سے منع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف, آپ کسی چیز کو اتنا زیادہ استعمال نہ کریں کہ آپ کے لیے جان لیوا ہو جائے. تو اس لیے اگر آپ آپریشن کے بعد دوبارہ نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ویسے رہے جیسے آپ پہلے زندگی گزار رہے تھے, تو آپ ان ساری چیزوں سے بچیں. آپ شوگر کو کنٹرول میں کریں, بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کریں, اپنی خوراک کے اندر صحت مند چیزیں لے کے آئیں, سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں. گوشت میں ایسا بیف سے بچیں جو بڑا گوشت ہے, گائے کا گوشت بھی کہتے ہیں کیونکہ فیٹ ہوتی ہے اس میں. کولیسٹرول کو مینٹین کریں, کولیسٹرول کو زیادہ نہ ہونے دیں. اسی طریقے سے اسٹریس سے بچیں, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. سموکنگ, اور میں آپ کو نا ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں نا, ان کی ہسٹری ہوتی ہے کہ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. 30 سال. اب آپ کو بتا دوں کہ ایک بندے نے 25 سال سموکنگ کی ہے, اس نے پچھلے کچھ سال, 2 سال, 4 سال, 5 سال سے چھوڑی ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 سال سے چھوڑی ہوئی ہے اس لیے وہ 25 سال والا افیکٹ نہیں آ سکتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 25 سال آپ نے سموکنگ کی ہے اور بہت زیادہ کی ہے, 1 پیک سے زیادہ کی ہے, وہ آپ کی زندگی پر ساری زندگی افیکٹ رہے گا. ہاں, وہ کرے گی. اس لیے سموکنگ سے ابھی سے بچیں. اگر آپ سگریٹ کم زیادہ پیتے ہیں تو کم کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ, کیونکہ سموکنگ جب آپ ایک پیکٹ تک جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چھوڑنا اس کو. تو اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں یا کسی بھی نشہ آور چیز کے عادی ہوتے ہیں, جب ان کے آپریشنز ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ ان کو ہوتا ہے. آپریشن کے بعد ان کا درد نہیں جا رہا ہوتا, ان کو ہم وہ چیز استعمال کراتے ہیں. اب جیسے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو ہم اس کو نکوٹین پیچ لگاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی الکوہلک ہے, شراب ڈرنکنگ کرتا ہے, تو وہ ڈرنکنگ کے لیے ہم اس کو وہ ڈرنک دیتے بھی ہیں. اسی طریقے سے جو نشہ ور چیز کر رہا ہوتا ہے تو ہم آپریشن کے بعد اس کو چیز دینا ہماری مجبوری بن جاتی ہے, کیونکہ اس کی وہ پین ریلیو نہیں ہو رہی, تو اس کا درد نہیں جا رہا ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو اور بڑی لعنت آ گئی ہمارے معاشرے میں, ویپ بڑی چل رہی ہے, جس کو عام زبان میں شیشہ لوگ مختلف کیفے کے اندر بیٹھ کے لے رہے ہیں. نوجوان, یہ کتنی ڈینجرس ہے, وہ ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں نوجوان جیسے فیشن. اصل میں نا ہم شروع سے نا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے کہ یا سگریٹ جان لیوا نہیں ہے, یا بھنگ جان لیوا نہیں ہے, یا یہ ویپنگ جان لیوا نہیں ہے. ہر چیز جو کہ آپ کو تھوڑا ریلیف دیتی ہے نا, سائیکولوجیکلی آپ کے نفسیات پہ اثر کرتی ہے, وہ آپ کے لیے جان لیوا ہے. کیوں؟ آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جائے گی, اور ایڈکشن اتنی گندی چیز ہے کہ آپ کو کسی چیز کی بھی ایڈکشن ہو جائے وہ آپ کے لیے جان لیوا ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ کو اندر سے کھائے جا رہی ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ویپنگ ہو, آپ کے لیے سموکنگ ہو, آپ کے لیے کوئی بھی چیز ہو جو ایڈکشن والی ہے, آپ اسے اوائڈ کریں, منیمائز کریں اپنے لائف سے, اور ایسی کمپنی سے بچیں جو کہ آپ کو اس کی ترغیب دے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ تو ہر چیز نشہ استعمال کرتا ہے لیکن وہ صحت مند ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پہ آپ کو صحت مند لگ رہا ہو, لیکن ایک اسٹیج آئے گی کہ وہ اچانک سے کسی ٹائم پہ جا کے اچانک اٹیک ہوگا اس کو. تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ یار فلاں امیر بندہ ہے وہ الکوہل استعمال کرتا ہے لیکن وہ جناب فٹ فاٹ رہتا ہے. نہیں بھائی, وہ اس سے پوچھو وہ زندگی کیسے, اگر وہ کر رہا ہے تو مے بی اس نے فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ ہے, کچھ ڈائٹ ایسی لے رہا ہے, لیکن جہاں پر جا کر تھوڑا سا وہ اس پیرامیٹر سے باہر نکلے گا
پروٹوکولز کے ویک ہوں گے تو اسی وقت وہ گر. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور جب آپ 50+ کے ہو جاتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ جتنے بھی اچھی خوراک لے رہے ہو نا آپ کی باڈی میں وہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں ایجنگ والی. تو آپ اگر اس میں ساتھ میں رسک فیکٹرز کو استعمال کریں گے نا جو آپ کی زندگی کو کم کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ابھی ایسے جو ہے نا اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جو آپ کی باڈی پہ نیگیٹو افیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو مجھے ساری اس ڈسکشن سے لگا ہے وہ تو یہی لگا کہ ہمارا جو ایک تو سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہمیں کرنی چاہیے, پراپر ایکسرسائز کرنا چاہیے, جم کرنا چاہیے, جتنی بھی بیڈ ہیبٹس ان سے دور رہنا چاہیے. مجھے ساری ڈسکشن سے اگر یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ بچ سکتے ہیں دل کے امراض سے جو ہمیں بڑے دور تک لے جاتے ہیں. سمجھ لیں کہ لمبی زندگی کا راز ہے ہو گیا. اس کے بعد تو یہی ہے نا کہ آپ نارمل لائف تو شاید چلے جائیں لیکن اس طرح نہیں کر سکتے جو بیفور النس آپ جس طرح کی لائف گزار رہے تھے. میرے پاس ایک بک پڑھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ 100 سال کی زندگی آپ کیسے جی سکتے ہیں. تو وہ جب بک میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ تو وہ ساری باتیں جو میں زندگی میں ہر ایک سے سن چکا ہوں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مارننگ واز از گڈ فار ہیلتھ. ایگزیکٹلی. ہم زندگی میں نا ہیومن نیچر ہماری یہ ہے, انسان کی جو ایک فطرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مشکل کام میں زیادہ پسند کرتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں نا کہ یار صبح سویرے اٹھ کے ہم نے مارننگ واک کرنی ہے, صبح واک کرنی ہے, تو ہمیں وہ کہنے کو تو بہت آسان لگتی ہے لیکن جب کریں گے تو بہت مشکل چیز لگے گی. تو جو چیزیں آسان ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں اور ہم ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں کہ یار معاشرے میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ چلنا ہے. تو بہرحال یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یہ ہماری زندگیوں میں اس طریقے سے آ چکا ہے کہ ہم اس سے بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے وہ ہمیں جو نیچرل فوڈ ہے نا وہ ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ جیسے جیسے رسک فیکٹرز کو کم کریں گے نا ویسے ویسے آپ کی زندگی آپ کم از کم ان چیزوں کو تو اوائڈ کر سکتے ہیں نا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو غیر ضروری ہیں آپ کی زندگی کے اندر. اب کولڈ ڈرنک آپ نہ پئیں, پینا ضروری ہے, فاسٹ فوڈ نہ کھائیں, کھاتے بھی ہیں تو کم کر دیں, سموکنگ نہ کریں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے غیر ضروری ہے. باقی اگر کھانے پینے میں آپ کہتے ہیں کہ جناب میں دیسی انڈا کہاں سے لوں, میں یہ تو مجھے لیئر انڈا مل جاتا ہے, میں یا دیسی مرغی کہاں سے لوں یا مٹن کہاں سے لوں, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو چلو وہ چیزیں تو آپ نہیں بچ سکتے, کہیں آپ کو ملنا بڑا مشکل ہے. لیکن کم از کم غیر ضروری چیزوں کو تو اپنی زندگی سے ہٹا لیں. باقی انشاءاللہ جو میں نے کہا ہے نا کہ آپ جتنا اچھا اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ایموشنلی اسٹیبل کریں گے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ چلو مان لیا کہ کبھی کبھار کھا لے لیکن کھانے کے بعد ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. کھانے کے بعد بیٹھ گئے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, بیٹھے ہوئے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, کوئی چلنا نہیں کوئی پھرنا نہیں. پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ گاؤں کے دیہاتوں کے اندر بھی جائیں نا کھلے کھلے ایک فیلڈ آپ کو مل جاتی تھی جہاں پہ لوگ مختلف ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے تھے, کوئی ہاکی کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے. اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. شہروں میں تو جگہ ملنا ہی بڑا مشکل ہے. میں آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں وہاں پہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ اب گاؤں کے اندر بھی گاؤں کا ماحول ختم ہو گیا ہے. اب گاؤں کے اندر بھی خالص چیز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اب لوگوں نے پہلے لوگ ہوتے تھے گھروں کے اندر جانور پالتے تھے, خالص دودھ ہوتا تھا, مکھن ہوتا تھا, گھی ہوتا تھا, لوگ کھیتوں میں جاتے تھے کام کرتے تھے یا کم از کم شام کو جو ہے وہ واک کرنے کھیلنے چلے جاتے تھے. اب ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پڑ جاتے, مطلب فائنانسز کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. صبح نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں, سارا دن اپنا بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اور پھر رات گئے تک ہماری جاری رہتی ہے. ہمارے لیے ہمیں مطلب اتنا زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے لیے ٹائم, اب جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے 23 گھنٹے آپ جو بھی کریں وہ آپ کی لائف پہ افیکٹ نہیں کر, لیکن 1 گھنٹہ جو ہے جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں نا, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ 23 گھنٹے کی جو ٹینشنز ہیں ان کو 1 گھنٹے میں آپ ختم کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا اصل میں جو میڈیا ہے نا, یہ میڈیا آپ کی ساری ڈائریکشن بناتا ہے. آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ یار یہاں پہ اچھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کچھ اچھا سکھایا جا رہا ہے. اب دیکھو ہمارے زیادہ تر پروگرام کیا ہوتے ہیں, ہیلتھ کے اوپر کتنے پروگرام ہوتے ہیں. اب آپ ہیلتھ کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, آپ سارا دن جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان کے اوپر دیکھ کے
شام مطلب سارا دن ان کے اوپر کوئی نہ کوئی سیاسی ٹاپک چل رہا ہے, کوئی ایسا ٹاپک چل رہا ہے جیسے عوام کو فرسٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور ہمارے ملک میں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ آج کل اس چکر میں کہ کسی طریقے سے اپنا جو ہے زندگی کیسے گزارے. تو اب اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں خوش رہوں یا اچھی زندگی گزاروں یا اپنے آپ کو بہتر طریقے سے رکھوں, تو میں خیر ہم ڈاکٹرز ہیں یا ہم ایک اچھے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں. نہیں تو آپ کی زیادہ تر عوام تو وہ ہے بیچاری جو 2 وقت کی روٹی کے سٹریس میں ایک طرح کا یہ سٹریس ہی ہے نا, جیسے ہمارے تھے کہ 100 بیماریوں کا جو جڑ ہے وہ سٹریس ہے. تو کنکلوژن یہی ہے, جو ساری چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ساری سٹریس ہی کریٹ کر رہی ہیں, لوگوں نے بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے, پریشانی میں پڑنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے ایک تندرست اور ایک جو اگر ہم واقعی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آ جائیں, نیچرل فوڈز, ان چیزوں کی طرف آ جائیں, تندرست اور لانگ لائف جو ہے اس کا یہ ایک راز ہے. یار پاکستان میں نا بندے کو مطلب کہ بیمار کرنے کے لیے فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں. یہاں پہ آپ اپنی بیکری کا مٹیریل دیکھ لیں, جگہ جگہ پہ بیکری کھل رہی ہے, جگہ جگہ پہ فوڈ شاپ کھل رہی ہے, ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ یہی کیا کہ ہم لوگ فیکٹریاں لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی صحت کو بگاڑنا کیسے ہے, سنوارنے کی بجائے اس کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں لوگوں کی جو ہے کاؤنسلنگ کے لیے, ان کی آگاہی کے لیے, خاص کر جو لوگ اسٹمک اور جو ہارٹ کے جو مسائل ہیں ان سے کیسے لوگ بچ سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. تو میں خاص طور پر آپ کا جو ہے ڈاکٹر عزیز اللہ نیازی صاحب کا بہت بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ساتھ ساتھ ڈاکٹر راسف صاحب ہمیشہ کی طرح آپ نے بھی آج کے اس پروگرام کے لیے اگین جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو دونوں ڈاکٹرس کا بہت شکریہ. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت سی معلوماتی چیزیں سیکھی ہوں گی جو آپ اپنی روزمرہ لائف میں ان کو یوز کر کے, ان پر امپلیمنٹیشن کر کے اپنی لائف کو تندرست, آسان اور لمبا بنانے میں آپ کو ایک اچھی تندرست اور لمبی زندگی گزارنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی. تو آپ کا میزبان ڈاکٹر شفقت حسین اس پرومس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک انٹرسٹنگ معلوماتی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تو تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.